الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادفع بالتي هي أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج کا بیان جن موضوعات اور عنوانات پر محیط ہے وہ یہ ہیں: امت مسلمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ دینا، مسجد مدرسہ بنانا، یا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور ذمہ داری ہے جس کے کرنے پر اللہ کے وعدے ہیں اور نہ کرنے پر اللہ کے یہاں دنیا میں بھی موت سے پہلے پکڑ ہے؟ وہ کیا ہے ذمہ داری اور کس طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے؟ دوسرے نمبر پر آج دنیا دیوانی ہے فلمی ہستیوں کی. ایک ایک چیز میں ان کی نقالی کی جاتی ہے. کپڑے وہ پہنیں گے، ہیئر اسٹائل وہ رکھیں گے، ایسا ویسا. لیکن عمومی طور پر یہ فلم سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ نشے کے عادی ہوتے ہیں. نشہ کب کیا جاتا ہے، خودکشی کب کی جاتی ہے، اور ان کی اندرونی حالت کیا ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا. ہدیہ اور تحفہ جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں، کیا دینا چاہیے؟ بعض مرتبہ ایسی چیزیں دی جاتی ہیں کہ جس کو تحفہ دیا جاتا ہے اس کا دل جلتا ہے. کون سی چیز ہے جس کے دیے جانے سے دلی دعائیں ملیں گی؟ اور جیسا کہ حسب معمول سوال رکھا گیا تھا، قانون نے بیوی سے کہا تھا ایسا سالن بناؤ جو آدھا حلال ہے اور آدھا حرام ہو، اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے بھی نہ ہو. لکوڈ چیز جو ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے. کیا بیوی طلاق پالے گی یا طلاق سے بچ جائے گی؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی.
اور پچھلی جمعہ ایک سوال رہ گیا تھا، مکڑی نے ہمارے دور میں جالا تنا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کی اللہ کے حکم سے۔ پھر گھروں کے اندر مکڑیوں کی جالیوں کو صاف کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے غریبی آتی ہے اور فقر و فاقہ آتا ہے اگر اس کو صاف نہ کیا جائے۔ کیوں ایسا ہے اس کے بارے میں وضاحت کی جائے گی۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے قوموں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا، ایک کے بعد ایک پیغمبر، ایک بعض مرتبہ ایک زمانے میں 2 پیغمبر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیج کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ان کی رہبری کے لیے، راستہ بتانے کے لیے، جنت اور جہنم کا پتہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ ہر پیغمبر دعوت و تبلیغ کرتا رہا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ پچھلے وقتوں میں قوم جب گمراہ ہوتی، اللہ پیغمبر کو بھیجتے، کتابوں کو نازل کرتے۔ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ذمہ داری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کو دی ہے، وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، وہ عالم ہو، وہ جاہل ہو، یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ دعوت و تبلیغ سے وہ جڑا ہوا رہے۔ اب یہ کہ کوئی کسی مخصوص چیز کو دعوت و تبلیغ سمجھ لے، مدرسے کو سمجھ لے مدرسے والے یہی دعوت و تبلیغ ہے، نماز کو بلانے والے سمجھ لیں کہ یہی دعوت و تبلیغ ہے، مسجدیں تعمیر کرنے والے سمجھ جائیں کہ یہی دعوت و تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ اتنا کامن لفظ ہے، اتنا عام لفظ ہے کہ اگر سمندر کو سیاہی بنا کر لکھا جائے دعوت و تبلیغ ختم نہیں ہوگی۔ ہمارا کپڑا پہننا بھی دعوت و تبلیغ ہے، ہم کپڑا پہن کر کافروں کو، غیر قوموں کو بتائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا کیسا پہنتے تھے، امامہ کیسا لگاتے تھے، داڑھی کی مقدار کیا تھی، بات کیسے کیا کرتے تھے، تجارت کیسے کیا کرتے تھے، سواری پر سوار کیسے ہوا کرتے تھے۔ ہر وہ عمل جو سنت کے دائرے میں ہو اور دوسروں کے لیے نمونہ بنے، وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ مسجد مسجد ہے، کسی خاص شکل کو مسجد نہیں کہا جا سکتا۔ 3 فلور والی بھی مسجد ہے، جھوپڑی والی بھی مسجد ہے، اے سی والی بھی مسجد ہے، نان اے سی والی بھی مسجد ہے، بجلی جس میں ہو وہ بھی مسجد ہے، بجلی نہ ہو جس میں وہ بھی مسجد ہے، زمین پر نماز پڑھی جا رہی ہو وہ بھی مسجد ہے، قالین پر پڑھی جا رہی ہو۔ ایک مسجد کے معنی کو سمیٹنے کے لیے ہم کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ سوالات پیغمبروں نے جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، وہ کام یہ تھا کہ اللہ کے راستے کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو
جو جہنم کی طرف جا رہے تھے، خدا کے غضب کا شکار ہو رہے تھے، ان کو بتانے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور امتوں کے مقابلے میں بہت اونچا کیے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ عمر کم اس امت کی، پہلے 700-800 بنو اسرائیل کا بچہ 500 سال میں بالغ ہوتا تھا، قوم ثمود کو اتنی طاقت اور قوت تھی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پہاڑوں کو موم کی طرح کھود کر آج بھی قوم ثمود کے بنائے ہوئے مکانات ہیں۔ طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے کمزور ہے یہ امت، لیکن کہاں کہ ایک شب قدر مل جائے گی، 1000 مہینوں کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ جو پیسہ والا ہے وہ حج کو جا رہا ہے، اشراق کی نماز پڑھو، حج مبرور کا ثواب، عمرے مقبولہ کا ثواب، باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو، حج کا ثواب، اللہ والے کسی بزرگ اور عالم کا چہرہ دیکھو، حافظ کا چہرہ دیکھو، 70 حجوں کا ثواب۔ اتنا بڑا معاملہ اللہ نے اس امت کے ساتھ اسپیشل معاملہ، VIP والا معاملہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ نبیوں والا کام یہ امت کر رہی ہے۔ پچھلی امتوں کی یہ ذمہ داری نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں رہے، موسیٰ علیہ السلام تربیت کرتے گئے، موسیٰ علیہ السلام پردہ گئے، ہارون علیہ السلام نے تربیت کی، یعقوب علیہ السلام تربیت کرتے گئے، پردہ ہو گئے، یوسف علیہ السلام اور دیگر پیغمبر کی تربیت میں لگ گئے۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے، اپنے ہر عمل سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، چلنے سے، پھرنے سے، کاروبار کرنے سے، رکشہ چلانے سے، ٹیکسی چلانے سے، قرض لینے سے، قرض دینے سے۔ اس کی شادیاں عام لوگوں کی شادیوں کی طرح نہیں، اس کی شادیاں امت قوموں کے لیے نمونہ۔ یہ سادگی کو اپناتے ہیں، یہ کروڑوں کی شادی کرنے والا یہ شیطان اور ابلیس کی نسل ہے۔ اس کی شادی نمونہ، اس کی عورت نمونہ، اس کی عورت کا پردہ نمونہ۔ داعی بننے کے لیے کوئی کورس کرنا ضروری نہیں، داعی بننے کے لیے کسی مدرسے کا فارغ ہونا ضروری نہیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، آپ نے جمعہ میں ایک نیک بات سنی، جا کر بیوی کو بتا دیا، گاہک کو بتا دیا، غیر قوم مالک کے مکان کو بتا دیا، تو آپ نے دعوت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ کوئی اس کی مخصوص شکل نہیں ہے، مخصوص صورت نہیں ہے۔ رکشا والے میٹر میں گڑبڑ نہیں کیے ہیں، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ کاروبار صحیح کر رہے ہیں، گوشت کی دکانیں، غلے کی دکانیں، اناج کی دکانیں، کپڑے کی دکانیں، موبائل کی دکانیں، کمپیوٹر کی دکانیں، لیکن صاحب مشہور ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مرتا مر جائے گا، دھوکہ مسلمان نہیں دیتا۔ یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کی دعوت و تبلیغ ہے۔ پورے دکانوں میں مشہور ہے، یہ ملاوٹ کا مال نہیں بیچتا، یہ چائنا کے مال کو جاپان کا مال بتا کر بیچتا نہیں۔ اصل دعوت کہنا نہیں ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں کہیں گے، وہ گنیش کے بارے میں کہے گا۔ آپ نبی کے بارے میں کہیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہے گا، رام کے بارے میں، لکشمن کے بارے میں کہے گا۔ قولی زبانی دعوت کے مقابلے میں عملی دعوت۔ ایک مسلمان کی، ایک یہودی کی دکان ہے بازار میں، واقعہ لکھا ہے، خریدار آیا مسلمان کی دکان پر، کہا کہ راشن دو، چاول دو، آٹا دو، تیل دو۔ مسلمان تاجر نے کہا
آج کے روز کے لیے گھر میں چاول کھانا، سالن چاکنا، اسکول کی فیس، کرنٹ کی بل، جو مجھے ملنا تھا مل گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے والے دکان پر ایک بھی گاہک نہیں آیا ہے۔ برائے مہربانی آپ وہاں سے خرید لیجیے تاکہ آپ کو مال بھی مل جائے اور بیچارے کے گھر کا گزران بھی ہو جائے۔ یہاں تو جھوٹ بولا جاتا ہے، صاف پورے بازار میں یہ بھاؤ کی چیز نہیں ملے گی، ایسا مال نہیں ملے گا، پھر جا کر واپس آئیں گے میں مال نہیں دوں گا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تباہی بربادی۔ ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم خود روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اے اللہ، اس کا عذاب، اس کی تکلیف اور اس کی آتشی شعائیں ہمیں ستا رہی ہیں، اللہ اس سے ہمیں پناہ میں رکھ۔ جہنم خود جہنم سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ نے کہا ناپتول میں فرق کرنے والے، جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والے، جھوٹی قسم کھا کر کاروبار کرنے والے، دھوکہ دینے والے، مال دبانے والے، گاہک کے آنکھوں کے اندر دھول ڈالنے والے، اس کا کوئی کمال نہیں۔ جب جہنم میں جائے گا تب یاد ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ اللہ نے دنیا میں قرآن میں کیا کہا تھا۔ تو گیا وہ سودا یہودی کی دکان میں لیا، یہودی نے کہا آپ وہاں سے واپس آ گئے، کیا دال چاول شکر اس دکان میں نہیں تھی؟ لیکن اس نے کہا کہ آج کے گزارے کے لیے اللہ نے دے دیا ہے، آپ کے یہاں کوئی گاہک نہیں آیا، دے دیا وہ۔ اور اس کے بعد وہ یہودی دکان سے اتر کر سیدھے مسلمان تاجر کے پاس آیا اور آ کر بتایا کہ آپ نے وہ معاملہ کیا ہے کہ آپ نے تجارت اور گاہک کو بھیج کر میرے دل کے اندر کلمے کی محبت کو ڈال دیا ہے، نبی کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ اب میں بیکار نہیں کروں گا، اب میں گھر نہیں جاؤں گا جب تک کہ ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو جاؤں۔ مسلمانوں کے پاس بڑے بڑے کاروبار تھے، مٹھائی کا کاروبار مسلمان کرتا تھا، پنساری کا کاروبار مسلمان کرتا تھا، کپڑے کا کاروبار مسلمان کرتا تھا، غلے اناج کا کاروبار مسلمان کرتا تھا، لوہے کا کاروبار، لیپ کی شاپیں، سارے کاروبار تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ جھوٹ، مکاری، عیاری، جو دیانت تھی، جو امانت تھی، جو صداقت تھی، جو سچائی تھی، کہتے ہیں کہ غیر کے دکان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر کہو مسلمان بنو، انہوں نے مسلمان کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوئی قرض دے کر مسلمان کو بچ سکتا ہے؟ لیتے وقت اپنا ماتھا اس کے قدموں پر رگڑ دے گا، اس کی چپل اٹھا کر سر پر رکھ دے گا۔ آپ جیسا سخی کوئی نہیں، آپ جیسا حافظ صاحب کوئی نہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے نام کے چرچے ہیں، ہماری بیوی بھی دعا دیتی ہے، افطاری میں بچے بھی دعا دیتے ہیں۔ قرض مل گیا، کہا 10 دن کے لیے، مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، پوچھ کر تو دیکھے۔ قرض دینے والا کہتا ہے اس کے میں نے جو چکر لگائے، اتنے چکر کاروبار میں لگاتا تو اس کا ڈبل کما لیتا۔ قرض دینا دشمنی بول لینے کے برابر ہے۔ کیا ہی معاملات آج، لیپ کا کاروبار، پنساری کا کاروبار، مٹھائی کا کاروبار، آج کون کر رہا ہے؟ مارکیٹ میں کون چھایا ہوا ہے؟ نا یہ تو دھوکے باز ہیں۔ فریج کی مرمت کرنے والے، اے سی کی مرمت کرنے والے، گاڑیوں کی مرمت کرنے والے خون کے آنسو روئیں گے۔ صاحب 10 روپے کا مال گیا تھا اور اس نے 1000 روپے لے لیے، بد دعائیں نکلیں گی۔ اور پھر جا کر غیر مسلم سے کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کلمہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کلمہ کیا پڑھیں گے؟ کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے محلے گندے ہوتے ہیں، ان کی عورتیں لڑائیاں کیا کرتی ہیں، ان کی عورتیں فاحشہ اور بازاری عورتوں کے لباس پہنا کرتے ہیں، ان کو قرض دے کر کوئی جی نہیں سکتا، ان سے معاملہ کر کر کوئی جیت نہیں سکتا۔ کیا کلمہ پڑھیں گے؟ وہ گھٹنا بابا تھا۔
کئی مرتبہ سنا ہوگا، ایک واقعہ مشہور ہے، ایک عیسائی ایک مسلمان سے قرض لیا، مہینے کا وقت تھا، 2 مہینے کا وقت تھا، ایسے حالات آئے کہ قرض وہ واپس نہ کر سکا، مولویوں کے پاس گیا، پنڈتوں کے پاس گیا، روڑیوں کے پاس گیا، پولیس اسٹیشن گیا، عدالت گیا، مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں۔ آخر کہا یہ تو عیسائی ہے، ہمیں چرچ جانا چاہیے، پادری کے پاس جانا چاہیے۔ پادری کے پاس گیا، پادری نے کہا اس کو بلا کر لاؤ، تم بھی بیٹھو، ایک چھوٹی سی تعویذ لکھی، چھوٹا سا پرچہ لکھا اور عیسائی کو دے دیا۔ وہ دیکھتے ہی پسینے میں شرابور ہو گیا اور گھر گیا، مال کو گروی رکھ کر بیچ کر بیوی سے فوراً قرض ادا کر دیا۔ مسلمان ہنستا بکا، اسٹیشن گئے کام نہیں بنا، عدالت گئے کام نہیں بنا، اور بڑے بڑے روڑیوں کے پاس گئے کام نہیں بنا۔ کیا اس نے جادو کی پڑیا دے دی؟ اب اس کو قرض ملنے کی خوشی سے زیادہ تجسس ہونے لگا، تشویش کے اندر پڑ گیا، کشمکش کے اندر پڑ گیا۔ آخر دین کیا اس نے ایسی تعویذ؟ اس نے کہا کہ تمہیں آم کھانے سے مطلب یا بیج گننے سے مطلب، درخت گننے سے مطلب ہے، کھا لو آم، مل گیا مال۔ نہیں، اس میں سے آدھا ہونا تو واپس کر دیتا ہوں، وہ جادو کی پڑیا کیا ہے بتا۔ تو اس نے کھول کر بتایا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا تم عیسائی قوم کے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو، کب سے تم مسلمان ہو گئے؟ نام خراب کر رکھا ہے، چہروں پر سنت نہیں۔ قرآن نے کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کی صداقت، ان کی سچائی، ان کے بول کے مٹھاس، ان کے معاملات کی صفائی، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ فریج ریپیئر کرا کر دیکھیے، الیکٹریشن کا کام کرا کر دیکھیے، قرض دے کر دیکھیے، بچیں گے؟ کہیں گے نہیں۔ وہ لوگ آن لائن کام کرنے والے ہیں، 150 زیادہ لے لیتے ہیں مگر دھوکہ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد کیوں نبوت دی، رسالت دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود کے بچے تھے، اللہ نے پیغمبر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا۔ 15 سال میں بالغ ہونے کے بعد بناتے، 18 سال میں بناتے، 20 سال میں بناتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک چلنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 40 سال تک نبی کو قوم کے سامنے رکھا، ان کی امانت کو بتایا، ان کی صداقت کو بتایا، ان کی دیانت کو بتایا، ان کے کیریکٹر کو بتایا، ان کے اخلاق کو بتایا، ان کی صبح کی زندگی کو بتایا، ان کی رات کی زندگی کو بتایا، ان کی دیش کی زندگی کو بتایا، ان کی پردیسی کی زندگی کو بتایا، ان کی اقامت کو بتایا، ان کی مسافرت کو بتایا، ان کے لین دین کو بتایا، ان کے معاملات کو بتایا۔ وقت لبثت فیکم عمرا من قبل، 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صداقت کا سکہ منواتے رہے۔ پیغمبر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، گناہوں کے قریب جانے نہیں دیتا۔ 2 آدمی لڑتے نبی کے پاس فیصلہ، حجر اسود رکھنے کی بات آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ، امانتیں رکھنی ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ۔ ابھی نبی نہیں بنے ہیں، صداقت کو منوانا پڑے گا، امانت کو منوانا پڑے گا، دیانت کو منوانا پڑے گا، اپنے سچے ہونے کو ثابت کرنا پڑے گا۔ معاملات ایسے، سوالات پیغمبروں کی سنت چہرے میں نہیں۔ 200 کروڑ کی شادی کرنے والے، شادی میں بفے سسٹم میں کھانے والے، ناچ گانے پر ان کی عورتیں تھرکنے والے، یہ خود جہنمی آئندن، یہ کیا تبلیغ کریں گے؟ کہیں گے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یا یہ منہ مسور کی دال، پہلے چوروں کو دیکھ لے، پہلے بچوں کو دیکھ لے، تیرے بھائیوں کو دیکھ لے، ایک پک پاکٹر ہے، ایک موبائل چکنے والا ہے، ایک لوگوں کو ڈبانے والا ہے۔ 40 سال تک جب صفا کی پہاڑی پر کھڑے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وحی آ گئی، اللہ کا قرآن آ گیا، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا دیا، یہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کہا آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ کے بول کے اندر مٹھاس جھڑتی ہے، کوثر و تسلیم کے جو ہے چشمے بہتے ہیں،
یہ اقرار کروایا. داعی کو منوانا پڑے گا، اخلاق، کیریکٹر، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ڈھلنا پڑے گا. کہنے سے کام نہیں بنتا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ دعوت کی برکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت کہ کہنے سے کچھ کام ہو رہا ہے. اصل کام جو ہوا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق، آپ کی دیانت، آپ کی صداقت. درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. لاکھوں واقعات، ہزاروں واقعات، نبی کے کردار کو دیکھا، نبی کے چہرے کو دیکھا، نبی کی صداقت کو دیکھا، نبی کی امانت کو دیکھا، نبی کی وفا کو دیکھا. مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے پر مجبور ہو گئے. درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. ایک بدوی کافر مشرک وہاں سے گزرا. ہر مسلمان ہتھیار رکھا کرتا تھا، پہلے تلوار رکھا کرتا تھا. یہ نبی کی سنتوں میں ایک سنت ہے. جیسے مسواک رکھنا سنت ہے، تلوار کا رکھنا بھی سنت ہے. اس کو سکھوں نے لے لیا، عرفان کے نام سے وہ رکھا کرتے ہیں. حکومت سے قانون بنوا لیا، وہ یہاں سے جرمنی جائیں، اٹلی جائیں، امریکہ جائیں، عرفان کو لے کر ضرور جاتے ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس میں جائیں، عرفان کو لے کر جاتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. درخت کے نیچے تلوار رکھ کر آرام فرما رہے تھے. ایک کافر و مشرک نے اٹھا لیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار میرے ہاتھ میں، نہ صدیق قریب ہے، نہ فاروق قریب ہے، نہ عثمان قریب ہے، نہ طلحہ قریب ہے، نہ زبیر قریب ہے. بتاؤ کون بچائے گا؟ ہم اسے تو قدموں میں سجدہ کر دیتے کہ قرآن اجازت دیتا ہے اس طرح کی حالت میں گناہ کر سکتے ہیں، گدھے کو رام رام کر سکتے ہیں، پہلوان مان سکتے ہیں. ومن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اللہ نے ان کو نمونہ بنایا تھا، کہا کہ مجھے اللہ میرا بچائے گا. وہ دل سے جو اللہ کا لفظ نکلا، کافر تھر 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 کانپنے لگا. نہ مچھر ہماری بات مانتا ہے، نہ کھٹپٹ ہماری بات مانتا ہے، نہ حکومت ہماری بات مانتی ہے، نہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا ہماری بات. کوئی عزت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی میں بہنے والا تل کا، پانی میں بہنے والا کاڑی کا ٹکڑا جیسے اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا. ایک وقت وہ آئے گا میری امت کی حالت ہو جائے گی. آج نبی کی سیرت، نبی کے اخلاق، نبی کے کیریکٹر نہ ہونے کی وجہ سے پانی کے تنکے کی طرح ہماری حیثیت ہو گئی ہے. جس کو چاہیں دہشت گرد کہہ کر اٹھا لیں، جس کو چاہیں سولی پر لٹکا دیں، جس کو چاہیں ماپ لانچنگ کر کر اس کے وجود کو ختم کر دیں، جس کو چاہیں گائے کے گوشت کے بہانے اس کو جئی کے اندر ڈال دیں، جس کو چاہیں گھر کو آگ لگا دیں. کیا ہے حیثیت؟ یہ اللہ کا لفظ نکلا، اللہ میرا بچائے گا. لفظ اللہ کا لفظ جو سنا تب کبھی تاری ہو گئی، تھرتھراہٹ آ گئی، تلوار نیچے گر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ڈالی، فرمایا اب بتا تجھے کون مجھ سے بچا پائے گا؟ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا. ہم اگر اس جگہ ہوتے، ہمارا وہ دشمن، ہماری وہ سسرال والے، وہ سالہ، وہ مالک مکان، وہ پڑوسی، وہ دکاندار اگر ہمارے سامنے ہمارے قبضے میں ہو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں. یہ کہنا تھا، قدموں میں وہ کافر و مشرک گر گیا جو ابھی کچھ لمحے پہلے آپ کے جان کا دشمن تھا، آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، آپ کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا تھا. وہ کون سی دعوت تھی، وہ کون سی تبلیغ تھی، وہ کون سے کلام اس بات کا ترجمہ پیش کیا؟ اخلاق ہی تو تھے، سیرت ہی تو تھی، کردار ہی تو تھا کہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان بنا دیجیے. چند لمحے پہلے قاتل بنا تھا، تلوار سے سر تن سے جدا کرنے والا تھا. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بدوی آیا. جتنی تبلیغ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں 10 سال تھے، 13 سال مدنی زندگی میں تھے، 23 سال. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کچھ مہینے، موٹا موٹی کر لو 3 سال، ادھر کے 13
اور ادھر کے 3 سال، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال شاید کچھ مہینے آپ نے کیا. ابھی 2 خلیفہ باقی ہیں، ابھی ابو جہل کے روب کے دبدبے ہیں، ابھی ابو لہب کی آتش فشانی کی چنگاریاں قوم کے اندر ہیں. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آدھی دنیا تک لوگ مسلمان ہو چکے تھے. 22 لاکھ مربع میل جہاں اذان دینا جرم تھا، اللہ کا نام لینا جرم تھا، قرآن پڑھنا جرم تھا، سجدہ کرنا جرم تھا. کوئی بڑی مدت نہیں، تعداد بھی کوئی بڑی تعداد نہیں. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک 22 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا تھا. مسلمان لوگ ہو چکے تھے. مسلمان ہونا ایک عزت کی، ایک شان کی چیز، کون سی چیز تھی؟ گھر گھر جا کر کالنگ بیل دبا کر، اے میرے بھائی، رام بھائی، لکشمن بھائی، تو مسلمان بن جا. کردار کو دیکھا، اخلاق کو دیکھا، سیرت کو دیکھا، اخوت کو دیکھا، بھائی چارگی کو. کیا ہے دکھانے؟ نبی کا چہرہ آج تو باقی نہیں رکھ سکا، نبی کی مسواک آج تو باقی نہیں رکھ سکا، نبی کی تہجد آج تو باقی نہیں رکھ سکا. نبی نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو نبی کی آنکھوں میں سلاخ کو چبا کر، نبی کے دل کو دکا کر آج اللہ کے گھر کو ویران کر رہا ہے. کون تجھے دیکھ کر مسلمان ہوگا؟ زانیوں کی سب میں تیرا شمار ہے، شرابیوں کی محفل میں تیرا شمار ہے، چوروں کے اچکوں کے سب میں تیرا شمار ہے. جیلیں بھری پڑی ہیں تیروں سے، چور کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے. باپ بن کر مہندری بیٹی کی عصمت لوٹنے میں تیرا نام ہے. بدوی آتا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشاب کرتا ہے تاکہ نبی کا دل دکھے، تاکہ صحابہ کا دل دکھے. مسجد ہماری مسجد جو ہے مسلمانوں کی، نبی موجود، صحابہ موجود. کتنی ہمت، کتنی دلیری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی ہوتی. اور بات مدنی زندگی کے اندر جہاد کی اجازت مل چکی تھی، بدلہ لینے کی اجازت مل چکی تھی، انتقام لینے کی اجازت مل چکی تھی، بدر قائم کرنے کی اجازت مل چکی تھی، احد قائم کرنے کی اجازت مل چکی تھی. اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ آپ اللہ کے راہ نہیں. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کونے میں ریت کا حصہ تھا، وہاں پیشاب کر رہا تھا. صحابہ کرام نے آسین کو اوپر کر لیا. اتنی ہمت، اتنی جرأت. آج کہتے ہیں نا پٹاخوں کے اندر کلام پاک کے اوراق کو استعمال کیا جا رہا ہے، نبی کے خاکے منائے جا رہے ہیں، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، نبی کی توہین کی جا رہی ہے. یہ معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا. اخلاق، کردار، کیریکٹر، نبی کی سیرت کیا نتیجہ لاتی ہے؟ دشمن سے دشمن، بدترین سے بدترین، نبی کے دشمن کے دل کو ایمان کی طرف، ہدایت کی طرف، جنت کے راستے کی طرف کیسے پھیرتی ہے. صحابہ گئے مارنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خفو، رک جاؤ، تمہارے مارنے سے اس کا پیشاب اگر وہ بند کر لے گا اس کی تکلیف ہوگی. جب گندا کر چکا ہی ہے تو اب جو ہے نا 100 لیٹر کیا، آدھا لیٹر کیا، کرنے دو، فارغ ہونے دو. جب اس طریقے سے فارغ ہو گیا، نبی نے گالی نہیں دی، نبی نے برا بھلا نہیں کہا، نبی نے اس کو مارا نہیں. اس مسجد اپنی تھی، پارلیمنٹ تھا وہ، دارالقضا تھا وہ، دارالشریعہ تھا وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ تھے، وہاں وزراء تھے، صدیق و فاروق، وہاں صحابہ کا جمگٹا تھا. اور مسجد مکے کے اندر نہیں، مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں جنت کا ٹکڑا ہے، جس میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے. پکڑ لیا، مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، گالیاں نہیں دی. فرمایا کہ بھائی میرے، اللہ کا گھر پاکیزہ ہوتا ہے، گندگی کرنے کی جگہ نہیں. اگر تو کہتا میں تیرا ہاتھ پکڑ کر استنجا خانے لے جاتا، جنگل میں لے جاتا، وادی میں لے جاتا، تیرے ضرورت کو، تیرے تقاضے کو پورا کرتا. کہ مسجد میں پیشاب کیا، صحابہ کو مارنے سے روک لیا، پیشاب مکمل کرنے دیا تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو. ہم تو نبی کے بارے میں یہ سنتے تھے، اسلام کے بارے میں یہ سنتے تھے، مدرسوں کے بارے میں یہ سنتے تھے، مسجد کے باروں میں یہ سنتے تھے. فرانس نے اگر میناروں پر پابندی لگائی،
نیوزی لینڈ کی مسجد کے اندر اگر بندوق لے کر نمازیوں کو کوئی مارنے گیا، آپ نے نبی کو نہیں بتایا، اخلاق نہیں بتائے، کردار نہیں بتایا، فضائل اعمال پڑھتے رہے، تفسیر پڑھتے رہے، بخاری پڑھتے رہے، ابو داؤد پڑھتے رہے، سامنے کے لوگ آمین کرتے رہے، یہ دعوت و تبلیغ نہیں۔ اپنے کردار، اپنے عمل، اپنے کیریکٹر سے بتانا پڑے گا نبی کے اخلاق کیا ہیں۔ ان تک اخلاق نہیں پہنچے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ اگر یہ بدوی کا واقعہ نبی تم لوگوں تک پہنچا ہوتا، خدا کی قسم وہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے۔ کہا کہ بھائی میرے سینے سے لگایا، یہ استنجا کرنے کی نہیں ہے بیٹا جگہ، استنجا وہاں کیا جاتا ہے، بتا دیتے ہم کوئی برتن منگا لیتے، ہم آپ کی انگلی پکڑ کر ہم جنگل کے اندر لے کر جاتے۔ اچھا کچھ نہیں کہا۔ اب گیا اپنے گاؤں کے اندر، گاؤں کے لوگوں کا جمع تقریر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوسرے دن آ رہا ہے، سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر عمر بن الخطاب نے کہا، عمر بن الخطاب تو بڑے جلالی تھے، اللہ کے نبی کل اس کو ختم کر دیتے، کل اس کو تلوار سے سر اس کا تن سے جدا کر دیتے، اب دیکھو پوری فوج لے کر آیا ہے، یہ ہگائے گا، یہ متائے گا، یہ آپ کی توہین کرے گا، یہ اسلام کی توہین کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی سے لوگ دیا کرتے ہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اچھے ارادوں سے آئے ہیں خیر پائیں گے، اگر برے ارادے سے شر سے آئے ہیں برائی پائیں گے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ صحابہ سر سر کانپ رہے تھے، مسجد کو لوگ گندا کر دیں گے، فساد ہو جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا۔ کہا کہ جب آئے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا پیغمبر کہاں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ وہ ممبر کے پاس بیٹھے ہیں، وہ محراب کے پاس بیٹھے ہیں، وہ حجرے عائشہ کے اندر ہیں، کہو تو بلا لیں، بلاؤ ان کو۔ اب دیکھا کڑک لہجہ، اب تو جنگ ہوگی، اب تو قتل و غارت گری ہوگی، اب تو فساد ہوگا۔ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہائے ہوئے ہیں، ہم غسل کیے ہوئے ہیں، ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لا کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ ایک بدوی نے ناپاک کیا تھا، اس کے ساتھ نیک معاملہ کیا، وہ گاؤں کا سردار تھا، گاؤں کے لوگوں کو جا کر اس نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، میں نے دیکھا، میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اب اس قبیلے کا کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے آبا اجداد کے دین پر باقی رہے، دھرم پر باقی رہے، بتوں کی پوجا میں باقی رہے، آنا پڑے گا، ورنہ اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں رہنا پڑے گا۔ ایک بدوی کے ساتھ نیک شروع کرنے کے نتیجے میں اللہ نے پورے گاؤں والے کو مسلمان بنا دیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے کے لیے آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، ایک کافر کی غلامی کر رہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کلمہ پڑھنے تو جا رہا ہوں، کافر تو کافر ہوتا ہے، اس کی بکریاں بھی ہڑپ کر لے جاؤں تاکہ مسلمان مزے لیں، دعوتیں کریں، موج مستی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پسند آ گیا، آپ کے کیریکٹر، آپ کے اخلاق سے میں متاثر ہو گیا، آپ ہاتھ بڑھائیے، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ مغیرہ پہلے تو یہ بتاؤ، یہ جانوروں کا جو ریوڑ ہے اس کا کیا تم کاروبار کرتے ہو؟ نہیں، کافر آپ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، توحید کا دشمن ہے، رسالت کا دشمن ہے، اس کی یہ پراپرٹی ہے۔ میں نے کہا جاتے جاتے مال غنیمت جھڑپ کر چلے جائیں، مغیرہ کلمہ بعد میں پڑھو گے، پہلے امانت والے کی امانت واپس کر دیں۔ ہے اتنی جرأت، ہے اخلاق آج مسلمانوں کے پاس، ہے کردار آج مسلمانوں کے پاس۔ نماز کے بارے میں آپ نے سنا، ہم تو حرام کے لقمے کھا کر جب نماز میں کھڑتے ہیں نہ تلاوت کا مزہ آتا ہے، ایک ایک آیت پڑھتا ہے امام، تو ہر آیت پر ہم انتظار کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، اب سجدہ کرے گا، اب رکوع کرے گا، شارٹ اب پڑھائے گا۔ نماز کو مومنوں کی معراج کہا گیا،
ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نماز ایسی پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو یا کم سے کم اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ کتابوں سے ہم نے دیکھ لیا, وہ مولویوں سے ہم نے بیان سن لیا. آج نماز میں لذت کہاں, آج نماز میں مزہ کہاں, آج سجدے میں مزہ کہاں, آج ٹک ٹاک کے اندر, آج واٹس ایپ کے اندر, آج ٹی وی کے کلاکار گلوکاروں کے اندر, آج رنڈیوں کے ناچ گانے کے اندر مسلمان لذت پاتا ہے. ہر گلی کی چوکٹ پر, ہر محلے کے مسلمان ہوٹل کے بینچوں پر ایک گروپ ملے گا. ایک آدمی موبائل کو کھولے گا, 17 گھور کر دیکھ کر کوئی غسل کو توڑے گا, کوئی رال ٹھکائے گا, کوئی کان کا زنا کرے گا, کوئی ناک کا آنکھ کا زنا کرے گا, کوئی قلب کا زنا کرے گا. جو گندی فلمیں دیکھ کر زنا کر رہے ہو, یہ قوم کیا دائی بن سکتی ہے؟ نبی کے اخلاق اور نبی کے کیریکٹر کو قوم کے سامنے پیش کر سکتی ہے. اور رات بھر گندی فلمیں دیکھ کر تہجد پڑھنے والے اگر وہ فجر بھی پڑھیں, کیا نماز میں مزہ آ سکتا؟ گوشت پاک ہے, مرغی پاک ہے, مچھلی پاک ہے, لیکن جو برتن ہے وہ برتن میں بچہ پیشاب کیا ہوا تھا, کتا پیشاب کیا ہوا تھا, کھانے میں مزہ آئے گا؟ نمازوں کی لذت حرام کاری کی وجہ سے چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے کلام پاک کے 30 پارے آپ پر نازل ہوئے. خاتم الانبیاء, شافی محشر, ساقی کوثر, سید الاولین, سید الآخرین, سید الانس, سید الجن, سید الملائکہ, دونوں قومین کے مالک اللہ تبارک تعالیٰ کی دربار میں نماز پڑھتے ہیں. ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہانڈی کے اندر کوئی چیز کھول رہی ہو, گڑ گڑا کر روتے ہیں. نماز میں کتنی لذت آپ کو ملتی ہوگی, کتنا مزہ آتا ہوگا. لیکن روایت میں آتا ہے اس زمانے میں عورتیں مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھا کرتی تھیں. اب بچہ چھوٹا ہے, دیکھنے والا کوئی نہیں, بچے کو ساتھ لے کر آ گئی. بچہ بھوک کی وجہ سے رونے لگا. وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز معراج ہے. اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ نبی کو دیکھ رہا ہے. کلام پاک جنات نے سنا نماز کے اندر. اب مسجد جن ہے مکہ مکرمہ کے اندر, وہ مسلمان ہو گئے. انا سمینا قرآن عجبا, سجدے میں کیا لذت انہوں نے پائی ہوگی, رکوع میں کیا حلاوت پائی ہوگی, قرات کے اندر کتنا مزہ پایا ہوگا. لیکن بچے کی رونے کی آواز آتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرما دیتے, سجدہ کر لیتے کہ میری نماز کی طوالت اور لمبائی کی وجہ سے آنے والے ماؤں اور بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ ہے اسلام, یہ ہے نبی کا کیریکٹر, یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. قرآن کا ترجمہ کنڑا میں تم دے دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ ہدایت کسی کو دیے ہو تو ذریعہ سبب بن سکتا ہے. عملی طور پر زندگی کے ہر شعبے سے یہ ثابت کرنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر گئے اور ایک دکاندار کو دیکھا, سوکھا سوکھا غلہ اوپر رکھا ہے, بھیگا ہوا غلہ نیچے رکھا ہے. آپ نے اس غلے کو ہٹایا, دیکھا کہ نیچے بھیگا غلہ ہے. من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دے ہمیں وہ ہماری امت میں اس کا شمار نہیں ہے. ایک تاجر ایک مبلغ ہے, ایک ڈرائیور ایک مبلغ ہے. رات کے 12 بجے 1 بجے معلوم ہے آپ کے گھر میں اولا ٹیکسی ہے, آپ کے گھر میں یلو ٹیکسی ہے, آپ کے گھر میں آٹو ہے. کرایہ دار پڑوس کے اندر بیٹی اور قوم کی بیٹی, اس کی حمل کی مدت 9 مہینے ہو گئے, درد سے کرا رہی ہے. فون کیا, فون کو کاٹ دیا, سوئچ آف کر کے رکھ دیا. کون 12 بجے بھاڑا مارے گا, کون 1 بجے ڈیوٹی کرے گا؟ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے. اس نے اس موقع کو فائدہ اٹھایا, کہا فوراً اس نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ تیرے بندوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے جا رہا ہو. ہاسپٹل پہنچایا, ہاسپٹل پہنچانے کے بعد اترنے کے بعد اس نے کہا کیا ہے ہدیہ, کتنا پیسہ لوگے؟ ڈبل نہیں کر لے ہوئے, 3 گنا. تم آ گئے, یہی تمہارا بہت بڑا احسان ہے. تمہاری بیٹی ہماری بیٹی کی طرح ہے, تمہاری بہن ہماری بہن کی طرح ہے.
کوئی ماں سے پیسہ لیتا ہے، کوئی بیٹی سے پیسہ لیتا ہے. خدا کی قسم 5 واقعات یہ کر کے بتاؤ، ہر 5 میں ایک مسلمان نہ بنے تو پھر کہتا ہے. تم نے بتایا نہیں، تم نے کلبوں کو بتایا، تم نے نجمی فلموں کو بتایا، تم نے داڑھی مڑے چہرے کو بتایا، تم نے مسجد کی کرائے کی دکانوں کے اندر الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت تمہارا ٹی وی بند نہیں ہوا، تمہارا میچ بند نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں سنیما کی قطار میں ہم بھی لگتے ہیں، وہ بھی لگتے ہیں، شراب کے اڈے میں ہم بھی جاتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں، زنا کے اڈے میں ہم بھی جاتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں، عیاشی ہم کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، کاروبار کے اندر جھوٹ ہم بولتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، سود ہم لیتے ہیں، وہ بھی سود لیتے ہیں. ہمارے میں ان میں کیا فرق ہے؟ ایک رام کو ماننے والا، ایک رحیم کو ماننے والا. بڑی تباہی، بڑی بربادی امت پر جو آئی ہے. آج اللہ کے حرم کے اندر مسلمان رسوا ہے. جج کو سسپینڈ کر دیا سعودی عرب والوں نے، حکومت کے اہلکاروں نے. کیا جرم؟ رشوت لیا، عورت کو گھور کر دیکھا، گفٹ لیا، غلط فیصلہ کیا. نہیں، شیشہ جو ایک چرس گانجا ایک نشہ ہوتا ہے، وہ ملزم آیا تھا. قرآن و حدیث کی روشنی میں اس نے جج نے سزا سنائی. ایک داڑھی رکھ کر داڑھی منڈایا تھا، جج نے سزا سنائی. جج کو سسپینڈ کر دیا کہ تم نے شیشہ پینے پر، چرس اور گانجے کے استعمال پر سزا کیوں سنائی؟ اللہ کا حرم محفوظ نہیں ہے، امریکہ کے دلی میں ہے. سور کھانے والے فوجی، زنا کرنے والے برطانیہ کے کتے، وہ سعودی عرب جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جزیرۃ العرب کے بارے میں، اسے پاک کرو کتوں سے، سوروں سے، یہود سے، نصارہ سے، شرک سے، بدعت سے. آج اللہ کا حرم امریکہ کے اندر گروی رکھا ہوا ہے. وہ کہیں کل کہ 7 چکر کے بجائے 6 چکر لگانا، شاید یہ اس کو بھی مان لیں گے. بے پردگی آ گئی، ناچ گانا آ گیا، کلب کھل گیا. کوئی عزت نہیں، مسلمانوں کے ووٹ کا کوئی وزن نہیں، اب کوئی فکر نہیں. جو چاہے، ایک بکری کی عزت ہے، ایک کتے کے پلڑے کی عزت ہے، ایک خنزیر کے بچے کی عزت ہے. نبی کے طریقوں کو چھوڑا، نبی کی دعوت اور تبلیغ کے راستے سے ہٹے. جب چیز اس کی راہ بن جاتی ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، جس دن یہ چلنا بند ہو جائے گا، ریپیئر نہیں ہوگا، ہم اس کو اضطراب میں ڈال دیں گے. اللہ نے امت کو داعی بنا کر، گواہ بنا کر، نبی کا نائب بنا کر، نبی کا جانشین بنا کر، قرآن کی تبلیغ کرنے والا بنا کر، سنتوں کا عادی بنا کر، سنتوں کا نمونہ بنا کر اللہ نے بھیجا. اس کو خود طریقے پسند نہیں ہے، دوسروں کو کیا بتائے گا؟ یہ اسلام کے اندر نماز کی حالت میں کتنا لطف آتا ہوگا. خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے اتنا مزہ نہیں ملے گا جتنا کہ نماز کے اندر اللہ سے بات کرتے ہوئے مزہ ملتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، بندہ جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم اثنا یا عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. اللہ یہ سوال کرتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے. محبوب سے جب بات کی جاتی ہے، لیلا سے بات کی جاتی ہے، لور سے بات کی جاتی ہے، گھنٹے گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا کہ ہم نے کس سے بات کی ہے. مزہ آتا ہے بات کرنے پر بھی، لطف آتا ہے. اللہ محبوب رب العالمین ہے تو کیسے اللہ تعالیٰ کے بات کر. ایسی حالت میں بچوں کا خیال کیا جاتا ہے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کافروں کی قید میں تھے، مشرکوں کی قید میں تھے. ایسا نہیں تھا جیسے بڑی بڑی سلاخیں ہوں، موٹا سا تالا ہو، ہاتھ میں ہتھکڑی ہو، چین باندھ کر جانور کی طرح ٹوٹے سے باندھ دیا گیا. ایسا معاملہ نہیں تھا. ایسے ہی گھر کے ایک کمرے کے اندر جالی دار کمرہ تھا، اس میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ وہ کافروں کے ہاتھ لگے، قیدی بنا کر ڈال دیا. کبھی انگور دیتے، کبھی کوئی پھل دیتے، کبھی کھانا دیتے، کبھی روٹی دیتے. یہ معاملہ چل رہا تھا.
حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی ضرورت سے چھری کو منگایا، گھر والوں سے کہا کہ آپ چھری دے دیے، پھل کاٹنا تھا یا انگور کا کوئی الگ کیا تھا معلوم نہیں، چھری ہے۔ اتنے میں وہ جو قید کرنے والا وہ اونر تھا، گھر کا مالک، اس کا بیٹا رینگنے والا تھا، رینگتے رینگتے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں چلا گیا۔ ان کے حواس باختہ ہو گئے، ماں تھر تھر کانپنے لگی، باپ پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ دشمن ہم اگر ایسے سچویشن میں ہو، ہم وہ چھری گردن پر رکھیں گے بچے کے اور کہیں گے عزت چاہتے ہو ہمیں آزاد کر دو، ہمیں بیوی تک پہنچا دو، ہمیں ماں تک پہنچا دو، اور اتنا تم جرمانہ دو، اتنا تم فدیہ دو۔ اس کے بدلے تھر تھر ماں کانپ رہی ہے، باپ ڈر رہا ہے، گھر کے بڑے کہا کہ اب بچے کے آخری سانس ہیں، آخری مرتبہ بچے کو دیدار کر لو۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا بچوں پر ہاتھ اٹھایا جائے، عورتوں پر ہاتھ اٹھایا جائے، درختوں کو کاٹا جائے، بڑوں کی بے حرمتی کی جائے۔ اگر آپ اسلام کی تعلیم، اسلام کے اخلاق، اسلام کے کردار، نبی کے کردار کو قوم کے سامنے بتائے ہوتے تو یہ منظر آج وہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ہر صبح بھکاریوں کی طرح ہدایت کی بھیک مانگنے کے لیے لوگ ہمارے گھروں پر، ہمارے دکانوں پر آتے کہ ہمیں مسلمان بنا دو۔ تم نے نہیں بتایا، تم نے جھوٹ بتایا، تم نے مکاری بتائی، تم نے بے وفائی بتائی، تم نے داڑھی مٹانے کو بتایا، تم نے اللہ کے گھر کی ویرانی کو بتایا۔ ابھی وقف بورڈ کی تحقیق کے اندر پتا چلا ہے ہندوستان کے ایک علاقے میں وقف کی زمین کون اس کا متولی ہوتا؟ کافر، مشرک، یہودی، عیسائی؟ مسلمان ہی تو اس کے ذمہ دار ہیں متولی۔ اوقاف کی زمین کے ذمہ دار مسلمان ہوا کرتے ہیں، قرض لیا اور گروی میں وقف کی زمین، وقف للہ ہوتا ہے۔ میں نے یہ رومان وقف کر دیا مسجد کے لیے، میرے باپ کی مجال نہیں، اولاد کی مجال نہیں، زمین و آسمان فوجیوں سے بھر جائے کہ مسجد کی ملکیت سے اس رومال کو نکال سکے، اس لیے کہ اللہ کی ملکیت میں یہ چیز چلی گئی ہے، کوئی نہیں نکال سکتا۔ لیکن مسلمان آبا اجداد کے قبرستانوں کے اندر گھر بن کر میاں بیوی ہم بستری کر رہے ہیں، بڑوں اولیاء کے مزاروں کے گنبدوں کا سودا ہو رہا ہے، اور اللہ کی وقت اللہ کی ملکیت میں وقت کے ذریعے سے جو زمین ہمارے آبا اجداد نے دی عیاشی کرنے کے لیے، قرض لے کر اوقاف کی زمین کے کاغذات کو پھر بھی رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ نبی کے اخلاق کو پیش کریں گے، یہ نبی کے کردار کو پیش کریں گے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہ، تمہارا بچہ میرا بچہ ہے، میرے کلیجے کی راحت ہے، میرے کلیجے کی ٹھنڈک ہے، ہم چھری اس کے گلے کی طرف لے جانا تو دور کی بات، ہم اس کے ساتھ بڑا بول بھی نہیں بولیں گے۔ اتنا سننا تھا، اے خبیب بن عدی ہم دروازہ کھولتے ہیں، ہم آتے ہیں، بچہ باز لے لیں گے، جنت کی چابی کلمہ پڑھا کر پہلے آپ دے دیجیے، لا الہ الا اللہ۔ بھاگ رہے ہیں، حکومت بھاگ رہی ہے، پولیس بھاگ رہی ہے، ملٹری بھاگ رہی ہے، ایسے نفرت کے کام کیے، کاروبار نکل گیا، ملازمت نکل گئی، بھیڑ کا کٹورا لے کر آج مسلمان غیروں کے سر پر جا کر ورلڈ بینک سے، ایس بی آئی سے، کینرا بینک سے سود کا لون لے کر چٹ فنڈ ڈبا کر آج یہ حالت ایسی ہو گئی۔ کبھی وادیاں بھر بھر کر خیرات کرنے والا، دینے والا، لٹانے والا آج اوقاف کی زمین گروی رکھ کر چوری کر کر کھا رہا ہے، تو لوگ کیا ان کو دیکھ کر مسلمان ہوں گے؟ میں تو وہ کہیں گے اللہ کا شکر، ہم اللہ نے مسلمان نہیں بنایا۔ الذین اذا ذکر اللہ، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ پڑھانے سے، دعوت دینے سے، تبلیغ دینے سے زیادہ مسلمان کا وجود، مسلمان کا جسم، مسلمان کا مجسم یہ دائی ہے، وہ استنجا کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے،
بیت الخلا جانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. پورے محلے کے اندر اغیار اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، مسلمان کی بیوی ہی نرالی ہے، مسلمان خاوند کا سلوک ہی نرالا ہے. وہ گھر جاتا ہے سلام کر کر، وہ گھر جاتا ہے مزے لے کر، اس کا گھر جنت کا نمونہ ہے. آج ہیں جنت کے نمونے. ہاتھ کی مہندی اترنے نہیں پاتی، طلاق کی نوبت، خلا کی نوبت. کیوں؟ شادی کے اندر سنت کو ملحوظ نہیں رکھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی وقت دیا ہے، ابھی موقع دیا ہے. کورونا کے فکروں میں قوم لگی ہے، حکومتیں لگی ہیں. بھولے ہوئے سبق کو یاد کرو. مسجد بنانے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. علامہ اقبال نے کہا جب بھر میں مسجد بنا دی، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. مسجد عالی شان، اے سی لگی ہوئی، پانی لگی ہوئی، اسی مسجد کے دکان کا کرایہ دار پر نماز نہیں پڑھتا، ٹی وی چلا رہا ہے. اس سے تبلیغ نہیں ہوتی. اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق حسنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو اپنانے سے بازار میں مشہور رہنا. مسلمان دھوکہ نہیں دیتا. پیٹرول پمپ یہ جو ہے کروسین نہیں ملاتا، غلط کیمیکل نہیں ملاتا، یہ ثابت کرنے تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دیا جا سکتا. ہم نے بتایا اسی لیے آج جس چیز کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، مسلمان نبی کا اسوہ چھوڑا، نبی کا کردار چھوڑا، نبی کا کیریکٹر چھوڑا. کسی نے کان میں بالی ڈال رکھی ہے. کوئی فلمی ہیرو کا عاشق ہے، کوئی عورت فلمی ہیروئن کے کو ماڈل بنایا ہوا ہے. اللہ دکھا رہا ہے. یہ پردوں میں چمکتا ہوا دیکھ کر، یہ میک اپ کیا ہوا چہرہ دیکھ کر بے وقوف دیوانے کتے نے تجھے کاٹ دیا، پاگل خنزیر نے تجھے دانت لگا دیا. فاطمہ کی بیٹیوں کا حسن، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوں کا حسن، چمک جنت کی حوریں مسلم عورتوں پر، تہجد پڑھنے والیوں پر، نماز پڑھنے والیوں پر، حجاب کرنے والیوں کے حسن پر. تو آج ہیروئن پر مر رہا ہے. کبھی فجر میں ان کے چہرے کو بغیر میک اپ کے دیکھ لے تو شاید 10 بھی نہ کر سکے، پاخانہ بھی نہ کر سکے. میک اپ کیا جائے بندر بھی خوبصورت ہو جاتا ہے. نبی کی سیرت، نبی کے کردار، اہل بیت کے کردار کو چھوڑ کر فلمی ہیرو ہیروئنوں کو جو مقتدا بناتا ہے، امام بناتا ہے، کیوں خودکشی کر رہے ہیں وہ؟ جب ان کی زندگیوں کے اندر عیش ہے، عشرت ہے، خوشی ہے، مسرت ہے، امن ہے، سکون ہے، راحت ہے. یہ تیرے آنکھوں کا دھوکہ ہے. ہر فلمی ہیرو زندگی سے تنگ آ چکا ہے، خودکشی کرنا چاہتا ہے. نشہ کیوں لیا جاتا ہے؟ ہم جیل میں تھے، کافر جو ریپ کیس کے اندر، مرڈر کیس کے اندر جیل کے اندر آتے ہیں، وہ نشہ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ غم ستاتا ہے، دکھ ستاتا ہے. جب تو ہیرو ہے، کروڑوں کما رہا ہے، سوئس بینکوں میں تیرا کھاتا ہے، امریکہ میں تیری پراپرٹی ہے، کئی ہیروئن سے تیرے تعلقات ہیں، کیوں نشہ کر رہا ہے؟ کون سا غم، کون سا دکھ؟ اس سے بڑا پاگل وہ ہے جو ایسے لوگوں کو کی نقالی کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کے ماڈل کو بنانے کے بجائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کو ماڈل بنا کر تو دے. اللہ ان کے چہروں میں جو حسن رکھتا ہے، تازگی رکھتا ہے، نماز کا نور رکھتا ہے، وضو کی روشنی رکھتا ہے، یہ سب جو ہے سور کی چربی ملی ہوئی میک اپ کی چیزیں استعمال کر کر وہ گدھے کو، وہ بندر کو، وہ کتے کو، وہ سور کو میک اپ کرو، وہ بھی سنور جاتا ہے. کیوں خوشیاں ہو رہی ہیں؟ جب لاکھوں کا ہیر پھیر ہے، ہزاروں لڑکیاں اس پر مر رہی ہیں. مسلمانوں، ان کی خودکشی کرنا، ان کا نشہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا، نشے میں، فلمی زندگی میں، سیاست کی زندگی میں، امیری کی زندگی میں، کروڑ پتی کی زندگی میں، عشق و معاشقی کی زندگی میں سکون نہیں. سکون چاہیے، رات کو مسلح اٹھائیے،
سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہیے، دیکھیے کتنا مزہ ملتا ہے۔ حضرت شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جیب کے اندر گڑ کی ڈٹیاں رکھی ہوئی رہتی اور کسی کو کہتے میرے محبوب کا نام لو، وہ کہتا اللہ، وہ اللہ کا نام لیا تم نے، میرے محبوب کا نام لیا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، لو یہ جو ہے گڑ، اس زمانے میں کیڈبری چاکلیٹ نہیں تھا، گڑ کی ڈھیلی اٹھا کر دیتے تھے۔ پھر بچہ آتا اللہ تو پھر ایک گڑ کی ڈھیلی دے دیتے۔ اذان میں مزہ، اقامت میں مزہ، نماز میں مزہ، عشق رسول میں مزہ، محبت رسول میں مزہ، مسواک میں مزہ۔ تو کہاں بھاگ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ خودکشی کرنے والوں کے پیچھے ڈرگس استعمال کر کتنوں کو پکڑا گیا ڈرگس کے استعمال، اور کتنے رشوت دے کر چھوٹے ہیں۔ نبی کی زندگی میں جو راحت ہے وہ تو نے بتایا نہیں، بتائے گا تو قوم فوج در فوج ایمان لے کر آئے گی۔ ہر چیز سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ تحفہ دینا، لینا دینا، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحابوا، ہدیہ دیا کرو، محبتیں بڑا کریں گی۔ ہدیہ دینے میں اس بات کا خیال رکھے، ایک شوگر پیشنٹ ہے، آپ نے کسی داغ کی مٹھائی رسگلے لے جا کر دیں، اس کا پیٹ جلے گا، یہ کس کام کے بھائی؟ سب سے بہترین چیز، اگر اس کی ضرورت، اس کا تقاضا معلوم ہو، اس کی گاڑی کو پولیس نے لے لیا ہے، کورٹ میں مسئلہ چل رہا ہے، جرمانہ ادا کرنا ہے، جرمانہ ادا کرنے کے لیے پیسہ دو اور کہو ہم آئیں گے آپ کے ساتھ، جرمانہ ادا کر کر آپ کی گاڑی کو لیز کریں گے، یہ ہدیہ تحفہ۔ آپ 20 روپے دو، 10 روپے دو، چیزوں کے دینے سے بہتر روپیہ دے دو۔ کرنٹ کی بل نہیں بن کر کرنٹ کا کٹ ہو گیا، بچے کی فیس نہیں بن کر اسکول والے بچے کو گھر بھیج دیے، ہر چیز کر سکتا ہے، ورنہ ایسا ہوگا کہ وہ بیمار ہوگا اور آپ اس کے نقصان پہنچانے والی چیز لے جا کر دیں گے۔ ایک سوال کسی جمعہ کا رہ گیا تھا، بکری اور کبوتر نے غار ثور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت فرمائی، پھر کبوتر کو بھی کاٹا جاتا ہے، مکڑی کے جالوں کو بھی صاف کیا جاتا ہے۔ وہ دیکھو اللہ نے انسان کا مقام اتنا اونچا کیا کہ جب کوئی جانور، کتا بھی تو وفاداری کرتا ہے، انسانوں سے اولیاء کے اس کے اندر 20 صفات ہیں، وہ 20 صفات جو کتے کے اندر ہیں کسی انسان میں آ جائے ولی، کیوں ان کو مارا جاتا ہے، کیوں ان کو کاٹا جاتا ہے؟ انسان سب سے افضل ہے، مکڑی ہو، کبوتر ہو، اس سے اگر نقصان پہنچ رہا ہے یا اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ نے کہا ان دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس نے، اللہ تعالیٰ نے کام لیا مکڑی سے، کبوتر سے۔ اب یہ نہیں مطلب کہ کسی کو لقوہ ہو گیا کبوتر ہم نہیں کاٹیں گے، وہاں اس نے جو ہے انڈے دے دیے تھے، مکڑی کے جالوں سے گھر بھر دیں گے، اس لیے کہ ایسی کوئی شرعی بات نہیں۔ ہم نے پچھلے جمعہ سوال رکھا تھا، قاضی نے بیوی سے کہا ایسا سالن بناؤ جس میں آدھا حرام ہو اور آدھا حلال ہو، اگر نہیں بناؤ گی اس کی مدت کے اندر 3 مہینہ تو تم پر 3 طلاق، یا جو بھی اس نے طلاق کو معلق کیا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو حلال کو حرام میں؟ سالن لکوڈ ہوتا ہے اور لکوڈ چیز مل جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی بندہ یہ کہے میں نے چائے آپ کو دی ہے، اس میں پتی الگ کر دو، اس میں دودھ الگ کر دو، اس میں پانی الگ کر دو، اس میں عرق الگ کر دو، کہاں کر پائیں گے؟ وہ مل گیا آپس کے اندر، اور لکوڈ چیز آپس میں مل جاتی ہے۔ تو علماء نے ان کے پاس وہ کئی خاتون، اس زمانے کے ایک عقل مند عالم نے فرمایا کہ آپ ایک کام کریں، شراب لے لیں، برتن میں شراب کا سالن بنائیں اور اس کے اندر انڈے ڈالتے ابلنے کے لیے۔ انڈے کے اندر تو شراب نہیں گھسے گی اور انڈا پھٹ کر شراب کے اندر نہیں آئے گا، انڈا حلال ہے اور وہ حرام ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آنے والے جو حادثات ہیں، جو فتنے ہیں، ان سے بچنے کے لیے تو نماز کا اہتمام کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کیریکٹر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنا کر زندہ نمونہ بنے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا کاروبار کرنا، آپ کا مالک مکان بن کر کرایہ دار کو رکھنا۔ لاک ڈاؤن کے اندر کمانیاں بند ہو گئی تھی، مسلمان کہے نہ بابا ہم نہیں لے سکتے پیسہ، سہولت ہے لے لیا، جب دیکھا کھانے کو کھانا نہیں ہے
اب اس کے اوپر زور ڈالنا لا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی دعوت و تبلیغ کرے انشاءاللہ۔ قرآن نے کہا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تیرے اور کافروں مشرکوں یہود و نصارہ امریکہ برطانیہ کے درمیان جو دشمنی ہے، اگر یہ معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو پکا سچا دوست بنا دے گا۔ حضرت مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب میں سمجھتا ہوں پورے عالم کے اندر سب سے بہترین کام کر رہے ہیں غیر مسلموں کے اندر دعوت و تبلیغ کا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام کیا، اللہ ان کو اپنے امن میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ان کے کارناموں کو قبول کرے۔ مسلک الگ ہے، وہ سینے پر ہاتھ باندھے تو کافر ہو گیا، وہ رفع نہیں کرے تو اسلام، یہ سب جھوٹ جھاٹ چھوڑو، کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان کے اندر مولانا کلیم صدیقی سے بہت بڑا کام لیا۔ حضرت نے کتاب لکھی ہے آپ کی امانت آپ کے سیوا میں، اتنی بہترین کتاب ہے، کٹر سے کٹر کافر اسلام مسلمان دشمن اس کو پڑھتا ہے، کم از کم آخری درجہ مسلمان نہ بنے، کم سے کم یہ تو کرتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے جو نفرت بھی اس کو ختم کر دیتا ہے۔ مولانا اویس کا حضرت کے قادم ہیں، حضرت کے شاگرد ہیں، سنبل کے اندر ایک روڑی رہتا تھا اور بہت طاقت والا، قوت والا، پیسوں والا، دولت والا۔ مولانا اویس صاحب کو اس نے فون کیا، کلیم صدیقی کے تم قریبی آدمی ہو، تمہارے آخری وقت آ چکا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، دو تمہاری بیوی کو فون، میں تسلی دیتا ہوں کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیوی کا خرچہ میں اٹھا لوں گا۔ اتنی سخت بات، ہیل پھیل باتیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض آ کر سختی کرتا ہے تو ڈاکٹر گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، وہ مریض ہے، کافر مریض ہے، مشرک مریض ہے، مخاطب مریض ہے، ہم داعی ہیں، ہمارے پاس سنتوں کا توشہ ہے، ہمارے پاس قرآن کی امانت ہے، ہم گالی کا جواب گالی سے کیسے دیں گے؟ تو پھر ان میں ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ مولانا اویس صاحب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ مار دیجیے، موت اگر مقدر ہے کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، زندگی اگر مقدر ہے کوئی مجھے مار نہیں سکتا۔ آپ نے کہاں تک تعلیم پائی؟ انہوں نے کہا میں نے PhD کی ہے، فلاں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو مارنے کی اجازت دیتا ہوں، خالی صفحے پر دستخط کر کر میں پرمیشن آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، میری چھوٹی سی بات آپ مان لیجیے۔ اتنا سخت گنڈا، بیوی کو دلاسا دلانے والا، مقتول کی بیوی کو ارے چلو چلو، ہم نے سنا ہے اس کتاب کے اندر جادو بھر دیا گیا ہے، جو پڑھتا ہے وہ جادو کا شکار ہو جاتا ہے، اسلام کی طرف قدم بڑھنے لگتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ پڑھیے گا، اسلام لانے کے لیے نہیں، تنظر طور پر، تنقید کے طور پر، اس کی برائیاں پکڑنے کے لیے آپ پڑھ کر اس میں نشان لگائیے۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر میں وعدہ کرتا ہوں جہاں تم کہو گے یہ جملہ غلط، ہم اس کو کاٹ دیں گے، اور جو چیز ایڈ کرنے کے لیے کہیں گے ہم اس کو ملا دیں گے۔ میرا وعدہ ہے، اور ریکارڈنگ کے اندر اس کو رکھ لینا، اگر وعدہ پورا نہ کرو سر کل سے جدا کر دینا، میری پرمیشن ہے، عدالت میں 302 کا مقدمہ نہیں چلے گا۔ آپ اتنی بات یہ کہہ رہے ہیں تو اب پڑھنا شروع کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ رات سے کھولتے گئے، کتاب ختم ہونے سے پہلے رات کے 12:30 1 بجے اویس صاحب کو فون آیا، آ سکتے ہیں تو آ جائیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، فون ہی کے اندر کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ یہ وہ کتاب ہے، آپ کی امانت آپ کے سیوا میں، جو مالک ہیں کرایہ دار اور ان کے غیر مسلم ہیں ان کو دے، مٹھائی پہ ڈبے کے ساتھ، تحفے کے ساتھ۔ اگر کوئی کسی جگہ کام کرتا ہے مار نہیں دے گا، دعوت کے اندر، تبلیغ کے اندر اللہ کی مدد ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل وما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس آیت کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ ہوا کرتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باڈی گارڈ کو ہٹا دو،
اللہ تعالیٰ میرا محافظ بن، داعی کا محافظ، مبلغ کا محافظ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ آپ اس کتاب کو خریدیے گا، یہاں پر برائے فروخت ہے، اور غیر مسلم بھائیوں نے برادران وطن کے اندر آپ فری اس کی دیجیے۔ اسی طریقے سے ایک مدرسے کی امانت ہے، حلال صابن، تعویذ ابو دجانہ، عرق گلاب وغیرہ، اس کا فائدہ ادارے کو جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس ہوں بھی چیزیں، اس کو خرید کر دوست احباب کو دیجیے، ادارے کا تعاون کیجیے۔ اگلی جمعہ عربی کالج کے پاس ریلوے گیٹ ہے، وہاں فضیلت العلوم مدرسہ مسجد منورہ ہے، 1:15 بجے ایک اہم ترین عنوان کے ساتھ ہم جو ہے کتاب کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ سوال بھی بڑا عجیب و غریب سوال ہے، جیسے آدھا سالن حلال آدھا حرام بات سمجھ گیا، یہ سوال بھی ایک آدمی 3 بیویوں کو لے کر ٹرین میں سفر کرنے لگا، پہلا اسٹیشن آیا پہلی بیوی حرام، دوسرا اسٹیشن آیا طلاق خلا کا معاملہ نہیں۔ آپ کہیں کہ صاحب پہلے اسٹیشن پر پہلی بیوی کو طلاق دیا، دوسرے اسٹیشن میں دوسری بیوی نے خلا دے لیا، طلاق خلا کا معاملہ نہیں، آٹومیٹک حرام ہو گئی پہلی بیوی ایک اسٹیشن پر، دوسرے پر دوسری، تیسرے پر تیسری، یہ بھی کوئی عجیب بات نہیں۔ اس سے بڑی عجیب بات یہ چوتھا اسٹیشن آیا تو وہ 3 حرام بیویاں اس کے لیے حلال ہو گئی۔ کیسا حرام ہوئی کیسے حلال ہوئی، ایک اہم ترین عنوان کے ساتھ اگلی جمعہ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے اس مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے، اور اس کا بیجا مقدمہ چل رہا ہے عدالت کے لیے، عدالت کے اندر اس کے بھی بہت سارے اخراجات آتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا گھر میں صدقے کے نام پر ایک ڈبہ رکھیے گا، اس میں گھر سے سفر کے لیے نکلے، بچہ ٹیوشن کے لیے نکلے، حالات خراب ہیں، کوئی پودینہ لینے جاتا ہے لاش واپس آتی ہے، اس لیے اہل حادثات کو بچانے کے لیے ضرورت ہے تو اس ڈبے کے اندر جمعہ سے جمعہ تک جو رقم جمتی ہے لا کر مسجد کے ہناون میں